تقبل اللہ منا و منکم، اللہ تعالیٰ میری آپ کی ہم سب کی نماز بھی قبول فرمائے، حاضری بھی قبول فرمائے، روزے بھی قبول فرمائے، تراویح بھی قبول فرمائے، فطرانے بھی قبول فرمائے، جتنے بھی صالح اعمال ہم نے کیے یا اللہ اس کو قبول فرما اپنے فضل و کرم سے۔ یہ جو آج کا مجمع آپ کو نظر آ رہا ہے، اور یہ ایک مجمع نہیں، پورے روئے زمین پر اسی طرح ٹھٹ کے ٹھٹ لگے ہوئے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب عید کی صبح صادق طلوع ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرش کے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ چوراہوں پہ کھڑے ہو جاؤ، چوکوں میں کھڑے ہو جاؤ، محلوں کے کونوں میں، گلیوں کے نکروں پہ کھڑے ہو جاؤ، بڑی بڑی شاہراہوں پہ کھڑے ہو کے ندا دو، اعلان کرو، اے مسلمانوں اٹھو، چلو اس رب کریم کی درگاہ کی طرف جو بڑا احسان کرنے والا ہے تم پر بھلائیوں کے ساتھ۔ اور کیا احسان کرتا ہے، کیا بھلائی کرتا ہے کہ حکم بھی خود دیتا ہے کہ روزے رکھو، تراویح پڑھو، پھر توفیق بھی تمہیں خود دیتا ہے، پھر اس پر اجر و ثواب بھی وہ خود دیتا ہے۔ دکھاؤ ایسا کوئی شاہی دربار ہو، ایسا کوئی بادشاہوں کا بادشاہ ہو۔ اور پھر فرشتے کہتے ہیں انعام لو اپنا جا کر انعام۔ اور جب یہاں ہم دعا سے فارغ ہوتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں تم کامیاب ہو گئے، اب کامیاب ہو کر اپنے گھروں کو لوٹو۔ اس لیے کہ روئے زمین پر آج کے دن کا نام ہے یوم عید الفطر، آسمانوں پر اس کا نام ہے یوم الجائزہ، انعام لینے کا دن۔ کیسے انعام دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، کتنا بڑا انعام دیتے ہیں۔ دیکھو یہ باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ ساری باتیں میں خطبے میں پڑھ چکا ہوں، عربی میں یہ ساری حدیثیں بھی سنا چکا ہوں تمہیں۔ اگر آپ عربی سمجھتے ہوتے تو ہمیں یہ اردو میں بیان کرنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی، دعا کرتے ہوئے چلے جاتے۔ اللہ کے نبی تو ایسے ہی کرتے تھے۔ یہ تو آپ کی سہولت کے لیے پتہ چلے بھی خطبے میں آج کیا پڑھا گیا ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ آج کے دن جب یہ اتنے بڑے بڑے اجتماع ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں میں بیٹھ کے فخر کرتے ہیں کہ اے فرشتوں دیکھو تم نے اعتراض کیا تھا اس مخلوق کی پیدائش پر، تخلیق پر، دیکھو آج کیسے میرے سر و سجود ہے، کیسے میرے دربار میں حاضر ہے، کیسے آنسو بہا رہے، کیسے گڑ گڑا رہے، کیسے توبہ استغفار کر رہے، کیسے مجھ سے مانگ رہے، سب دروں کو چھوڑ کے آگے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں بتاؤ اس مزدور کی کیا مزدوری جس نے اپنی مزدوری پوری کر دی، کام پورا کر دیا، کہ ہم نے روزے کا کہا روزہ رکھے، تراویح کا کہا تراویح پڑھی، اعتکاف بیٹھے، شب قدر میں رات کو جاگے عبادت کی، انہوں نے کیا مزدوری اس کی؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ اس مزدور کو پوری پوری مزدوری دے۔ تو اللہ تعالیٰ قسمیں کھا رہے ہیں، دیکھو فرشتوں کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمیں یقین نہیں نا اللہ کی باتوں پہ، نہ نبی کی باتوں پہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے کرم کی قسم، میرے علو شان کی قسم، آج جو مانگو گے میں تمہیں عطا کروں گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، صرف معاف نہیں کروں گا گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیرجعون مغفور لہم، جب ہم یہاں سے گھروں کو جائیں گے تو بخشے بخشائے گھر ہوئے آئیں گے۔ وہ مولانا تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ ہم جب عید پڑھ کے اپنے والد صاحب مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کے پاس جاتے ہیں انہیں ملنے، عید دیکھو عید کے دن خوشی سے ملنا بھی یہ بھی مستحب ہے، خندہ پشانی سے، اکثار الصدقہ، پیسوں کا زیادہ غریبوں کو دینا یہ بھی سنت ہے، مسنون ہے، فطرانہ الگ ہے، اس کے علاوہ بھی صدقہ کرو، خوشی سے ملنا اپنے بھائیوں کو۔ ایک گھر میں سے جو بندے آئے نا وہ تو مصافحہ کریں، معانقہ کریں، اس کا تو کوئی جواز نہیں ہے کیونکہ وہ تو ایک گھر سے آئے، لیکن میں چشتیاں سے آیا ہوں، آپ مجھے مل سکتے ہیں، میں آپ کو ملوں گا، ہر جمعے ملتے ہیں، آگے پیچھے مل سکتے ہیں، تو عید کے دن ملنے کا زیادہ ثواب ہے۔ تقبل اللہ منا و منکم کہہ کر مبارکباد دینا کا زیادہ ثواب ہے۔ آپ کو نہیں آتا تو عید مبارک ہی کہہ دے، اللہ برکت دے آج کے دن کی۔ اور پھر یاد رکھو صرف آج کے دن نہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ میں تمہیں معاف کرتا ہوں، اس کا نام ہے یوم الجائزہ، پورے دن کا نام ہے، انعام کا دن۔ یہ نہیں کہ بھئی یہاں سے نکلیں اور پکنک مناؤ، رنگ رنگیے مناؤ، اپنے کھیل کود میں لگ جاؤ، ون ویلنگ کرو،
دعوتیں کھاؤ اڑاؤ، نہیں، سارا دن اللہ سے مانگتے رہو، سارا دن۔ آج مفت کے تمہیں کروڑوں اربوں خربوں نیکیاں ملیں گی، اس لیے کہ ہم یہ منطق ہماری اللہ کے ہاں فیل ہو جاتی ہے، دنیا میں نہیں فیل ہوتی۔ حالانکہ اللہ کے خزانے تو لامحدود ہے۔ کسی نے صحیح کہا، فرمایا کہ نہ ہو قناعت شعار گلچیں، اسی سے قائم ہے شان تیری۔ نہ ہو قناعت شعار گلچیں، اسی سے قائم ہے شان تیری۔ اگر وفور گل ہے چمن میں تو اور دامن دراز ہو جا۔ جھولیاں بھر بھر کے سارا دن اللہ سے مانگ۔ آج کم از کم آج اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا عہد کرو یہاں، کہ گھر میں جا کے بھی نہیں، ہم بچوں کو بھی منع کریں، بیوی کو بھی منع کریں، بہن بھائیوں کو بھی منع، دوست احباب کو بھی منع۔ اور بھی اگر تمہارے میں اتنی طاقت قدرت نہیں ہے تو گھر جا کے سو جاؤ، تاکہ اللہ ناراض تو نہ ہو، ناراضگی سے تو بچو۔ زور کے وقت زور کی نماز پڑھ لو، پھر سو جاؤ، پھر عصر کی پڑھ لو، پھر سو جاؤ، مغرب تک ایسے ہی کرتے رہو، پھر بھی ہمارا دن کامیاب گزرے گا، اللہ راضی ہو جائے گا۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ باقی اگلے سارے زندگی ہمارے میں انقلاب آ سکتا ہے، نیکیوں سے بھر سکتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، یہ باتیں میں پہلے خطبے میں ساری پڑھ چکا ہوں، تو یہ تو اب اردو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔